अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जमहूरियत सिर्फ एक निज़ाम हुकूमत नहीं, एक रवैया है, एक तहजीब है, एक ऐसा मुआहदा जो रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद की बुनियाद पर कायम होता है। जमहूरियत का मतलब सिर्फ हर 5 साल बाद वोट डालना नहीं, जमहूरियत का मतलब बातचीत है, इख्तलाफ राय को सुनना है, सवाल को बर्दाश्त करना है, जवाबदेही को कबूल करना है। जमहूरियत का मतलब अवाम के लिए, अवाम के जरिए और अवाम की मर्जी के मुताबिक फैसले करना है। एक मजबूत जमहूरियत की पहचान ये नहीं होती कि वहाँ हुकूमत कितनी ताकतवर है, बल्कि ये होती है कि वहाँ अवाम कितने बाइख्तियार हैं। वहाँ कानून सबसे ताकतवर होता है, ना कि कोई शख्सियत, कोई जमात या कोई इदारा। आइन सिर्फ एक किताब नहीं होता, बल्कि वो रियासत और शहरी के दरमियान एक ऐसा मुआहदा होता है जिसकी पासदारी सब पर यकसा लाजिम होती है। इसीलिए दुनिया की कामयाब डेमोक्रेसीज में अवाम का एहतजाज जुर्म नहीं समझा जाता, बल्कि एक आईनी हक तस्वुर किया जाता है। इख्तिलाफ को बगावत नहीं कहा जाता, बल्कि उसे जमहूरियत की सांस समझा जाता है। वहाँ हुकूमतें इस बात से नहीं डरती कि लोग सवाल क्यों कर रहे हैं, बल्कि वो ये सोचती हैं कि लोग सवाल करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख उठाकर देख लीजिए, वहाँ माशरे आगे इसलिए नहीं बढ़े कि हर शख्स हुकूमत से मुत्तफिक था, बल्कि इसलिए बढ़े कि इख्तिलाफ को जगह दी गई, इदारों को आइन का पाबंद बनाया गया, अदालतों को आज़ाद रखा गया, मीडिया को सवाल करने की आज़ादी मिली और अवाम को ये यकीन दिया गया कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। जब किसी माशरे में इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने के बजाय दबाने की कोशिश की जाए, जब सवाल पूछने वालों को खामोश कराने को तरजीह दी जाए, जब मीडिया आज़ादाना रिपोर्टिंग के बजाय दबाव, सेंसरशिप या खुद साख्त एहतियात का शिकार होने लगे, जब इंसानी हुकूक पर सवालात उठने लगे और जब नौजवानों को ये एहसास होने लगे कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, तो ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं रहता, बल्कि ये जमहूरी इदारों, हुक्मरानी और अवामी एतमाद का मसला बन जाता है। आज की दुनिया में नौजवान सिर्फ मुस्तकबिल नहीं, हाल भी हैं। जेनजी किसी एक मुल्क का नाम नहीं, बल्कि एक आलमी रुझान है। ये नस्ल मालूमात तक फौरी रसाई रखती है, सवाल करती है, तकाबुल करती है और अपने हुकूक के बारे में पहले से कहीं ज्यादा बाखबर है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देखते हैं कि नौजवान बेहतर तालीम, शफाफ तर्ज हुक्मरानी, माशी मौके, इंसाफ और मौसर इदारों का मुतालबा कर रहे हैं। उनके मुतालबात के तरीके और हर मुल्क का सियासी और कानूनी तनाजुर मुख्तलिफ हो सकता है, मगर एक हकीकत मुश्तरक है, नई नस्ल अपनी आवाज़ को अहम समझती है। पाकिस्तान भी उसी आलमी मंजरनामे का हिस्सा है। यहाँ भी नौजवानों की एक बड़ी आबादी मौजूद है। सोशल मीडिया ने मालूमात के बहाव को बदल दिया है और शहरी पहले से ज्यादा सवाल करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए भी ये सवाल अहम है कि वो अपने जमहूरी इदारों, आइनी उसूलों, आज़ादी इजहार, मीडिया की खुद मुख्तारी और अवामी एतमाद को किस तरह मजीद मजबूत बनाता है। क्योंकि कौमें सिर्फ सड़कों, पुलों और इमारतों से नहीं बनती, कौमें इस एतमाद से बनती हैं कि अगर कोई शहरी सवाल करेगा तो उसे सुना जाएगा, अगर कोई इख्तिलाफ करेगा तो उसे दुश्मन नहीं समझा जाएगा, और अगर कोई अपने आईनी हुकूक की बात करेगा तो उसका जवाब कानून और मुकालमे के जरिए दिया जाएगा। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तमाम जो तुलबा के मुतालबात थे उनको भी तस्लीम किया गया। पाकिस्तान में क्या होता चला आ रहा है इस वक्त? आज की तारीख में पाकिस्तान में पिछले 1.25 माह से एक एहतजाज जारी है। हमारे मुल्क की तारीख में बारहा ये देखने में आया कि जब भी किसी जमात, तुलबा, समाजी कारकुनान या इंसानी हुकूक की तंजीमों ने लोगों के आईनी हुकूक और जायज़ मुतालबात के लिए सड़कों का रुख किया, तो रियासती मौक़िफ़ अक्सर ये रहा कि एहतजाज अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ कर गया, अमन आमा, कौमी सलामती या सरकारी अमलाक के लिए खतरा बन गया। पुरअमन मुजाहिरीन पर शिद्दत पसंदी, गैर कानूनी सरगर्मियों, रियासत मुखालिफ इकदामात या बैरूनी रवाबत जैसे इल्जामात भी आयद किए गए, जबकि कई तंजीमों को कानून के तहत कलअदम करार दिया गया। दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले, ख्वाह वो अपोजिशन जमातें हों, ख्वाह वो स्टूडेंट्स हो, असातिज़ा हो, यंग डॉक्टर्स हो, इंसानी हुकूक के कारकुनान हो, वो अक्सर ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि इन इल्ज़ामात की आड़ में पुरअमन एहतजाज, इख्तिलाफ राय और आईनी आज़ादियों पर कदगन लगाई गई और बाज़ औक़ात इज्तिमाई तौर पर मुजाहिरीन को एक ही नज़र से देखा गया। यही वो बुनियादी इख्तिलाफ है जो पाकिस्तान में तकरीबन हर बड़े एहतजाज के बाद सामने आता है। एहतजाज नुमा फसाद की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की ये स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है कि पाकिस्तान में जत्थे और जत्थों के हाथों ब्लैकमेल होना, अपने मुतालबात या अपने मकासद हासिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज भी पाकिस्तान में कहा जाता है कि रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी, तो क्या आप भारत से बड़ी रियासत हैं? 9 मई 2023
ایک ایسا دن جس نے پاکستان کی سیاست، عدالتی نظام اور ریاستی بیانیے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جس کے اثرات آج بھی ملک کی سیاست، عدالتی کارروائیوں، شہری آزادیوں اور سیاسی جماعتوں کے مستقبل پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ 9 مئی 2023 کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوا۔ کئی مقامات پر احتجاج پرامن رہا جبکہ بعض مقامات پر سرکاری، فوجی اور نجی املاک کو نقصان پہنچا، جن میں لاہور میں جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس یعنی راولپنڈی میں GHQ کے گیٹ کے باہر مظاہرہ، میاں والی ایئر بیس سمیت دیگر مقامات شامل تھے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ موقف اختیار کرتی رہی کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی اور سیاسی بنیادوں پر کی گئی۔ احتجاج عوامی رد عمل تھا۔ پارٹی کی پالیسی پرامن احتجاج کی تھی۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ پرامن کارکنان اور اصل توڑ پھوڑ کرنے والوں میں فرق نہیں کیا گیا۔ بعض پرتشدد واقعات میں ایسے عناصر شامل ہو سکتے ہیں جو پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور اس حوالے سے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت اور عسکری قیادت نے 9 مئی کے واقعات کو ملکی سلامتی اور ریاستی تنصیبات پر حملہ قرار دیا۔ سرکاری موقف یہ تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملے منظم تھے، ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی ناگزیر ہے، متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا، ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی شروع ہوئی، سزائیں ہوئی۔ 9 مئی کے بعد کئی اہم سوالات سامنے آئے۔ سب سے بڑا سوال یہ کہ 9 مئی والے دن سیکیورٹی اہلکار آخر کدھر غائب تھے؟ کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر مقامات پر سیکیورٹی کیوں موجود نہیں تھی؟ کیا ہر گرفتار شخص کے خلاف انفرادی شواہد موجود ہیں؟ اور اگر ہیں تو شواہد سامنے کیوں نہیں رکھے گئے؟ یہ سوالات پاکستان کی عدالتوں میں بھی زیر بحث رہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں 2023 کے آخر اور 2024 کے آغاز میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی قیادت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اسلام آباد میں کئی روز تک احتجاج کیا۔ اس احتجاج کا آغاز بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت ہلاکتوں کے الزامات اور بلوچ شہریوں کے حقوق سے متعلق خدشات کے تناظر میں ہوا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے مطالبات میں لاپتہ افراد کے مقدمات پر پیش رفت، شفاف تحقیقات، آئین اور قانون کے مطابق انصاف اور ریاستی اداروں کے ساتھ بامانی مکالمہ شامل تھا۔ مجھے یقین ہے اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ کی آنکھیں شرم سے ڈوب مرنی چاہیے۔ اسلام آباد کی سردی کی ان راتوں میں احتجاج کے دوران پولیس اور انتظامیہ نے پرامن بلوچ خواتین اور بچیوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا، جبکہ متعدد مظاہرین اور کارکنان کو حراست میں بھی دیا گیا۔ دوسری جانب احتجاج کے منتظمین، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنان نے موقف اپنایا کہ احتجاج پرامن تھا اور طاقت کے استعمال، گرفتاریوں اور پرامن مظاہرین کے ساتھ کیے گئے سلوک پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے۔ پاکستان اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کے پرامن احتجاج کے حق، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طاقت کے استعمال کی حدود اور جبری گمشدگیوں جیسے معاملات پر شفاف اور آئینی طریقہ کار کے مطابق پیش رفت ہونی چاہیے۔ ایک طرف بھارت میں تو گودی میڈیا ہے، ہمارے یہاں پہ روٹی میڈیا ہے۔ روٹی میڈیا بھی پہنچا تھا بلوچ خواتین کو ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے۔ ہمارا میڈیا یہ بتانے سے قاصر تھا کہ بلوچ خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لیے گھروں سے میلوں دور، اپنے پیاروں کے لیے، گھر کے مردوں کے لیے، ان گمشدہ آوازوں کے لیے وہاں سردی میں شوق سے نہیں بیٹھی تھی۔ شرم کرے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے ایک قوم کو 70 سالوں سے خون ریزی کی ہے، 70 سالوں سے اس کی عورتوں کو نہیں بخشا ہے، اس کے مردوں کو نہیں بخشا ہے۔ یہ ہے وہ آپ کی ریاست کی حقیقت۔ آپ ہم سے مذمت کروا کر اپنے ریاستی جبر کو نہیں چھپا سکتے۔ پھر آیا 26 نومبر 2024، پرامن احتجاج اور ریاست کی جانب سے فورس کا استعمال، پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کا ایک اور اہم اور متنازع باب۔ ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا۔ اس روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد کے ڈی چوک کی طرف مارچ کی کال دی گئی۔ مختلف شہروں سے قافلے روانہ ہوئے جن میں نوجوانوں، خواتین، بزرگوں اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد شامل تھی۔ پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ یہ ایک آئینی اور پرامن احتجاج ہے، مقصد اپنے مطالبات کو ریاست تک پہنچانا ہے۔ دوسری جانب حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد اور اس کے داخلی راستوں پر کنٹینرز، خاردار تارے، رکاوٹیں، جبکہ متعدد اہم شاہراہوں کو بند کر دیا گیا۔ مختلف مقامات جن میں 26 نمبر چنگی سمیت دیگر داخلی راستے بھی شامل تھے، ان پر مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آتی رہی۔ انہوں نے آنا تھا آگے، ایک چیز ان کو کلیئر ہو جائے کہ نہ تو ان کے اس آنے سے کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، نہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے آ کے دیکھنا تھا، دیکھ لیا۔ اب اگر وہ یہ توقع کریں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے، وہ کوئی صورت نہیں ہے۔
एहतजाज में शरीक पुरअमन निहत्ते अफराद पर कई मकामात पर आंसू गैस, लाठी चार्ज और ताकत के इस्तेमाल से मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका गया। अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा। खुद को जमहूरी कहने वाले मुल्क में एहतजाज के आईनी हक को रोकने के लिए पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाना कौन सा जमहूरी रवैया है? जमहूरियत की रूह यही है कि इख्तिलाफ को जगह दी जाए और ताकत का इस्तेमाल हमेशा जरूरत, तनासब और कानून की हुदूद के अंदर हो। बिल्कुल नहीं। 26 नवंबर के वाकयात ने पाकिस्तान में शहरी आज़ादियों, रियासती इख्तियार, एहतजाज के हक और जवाबदेही पर एक नई बहस को जन्म दिया, मगर इस बहस को सिरे से खत्म करने के लिए कौमी डायलॉग की हर मुमकिन कोशिश को रोका जाता रहा। मिनिस्टर साहब के हुक्म पे पर्चे दर्ज हो गए हैं और देखें ये अब बेल नहीं होगी। जो बंदे हमने आप गिरफ्तार किए इधर डी चौक से गिरफ्तार किए हैं और जो मजीद भी आएगा, हमने वादा किया था गिरफ्तारियों को, गिरफ्तार हुए। 26 नवंबर की रात 10 बजे मैं खुद उस मकाम पर मौजूद थी। वहीं से मैंने ये रियासत की जानिब से एक सुवेनियर अपने पास हमेशा के लिए रख लिया, ताकि ये मुझे याद दिला सके हर मकाम पर, हर लम्हे पर, कि रियासत अपने शहरियों के साथ पुरअमन तरीके से एहतजाज के वक्त क्या इस्तेमाल करती है, किस तरह से उनको रोका जाता है, किस तरह से उनको नहीं सुना जाता। और वहाँ के जो मनाजिर थे, मैं मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ में ज़रूर आपके सामने रख चुकी हूँ कि रियासती मुहाफ़िज़, वो इदारे जो इनका काम, जिनको टैक्स पेयर पैसा देता है उनकी हिफाजत करने के लिए, वो कैसे पब्लिक और लोगों की प्रॉपर्टी को, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे। वहां पर जो गाड़ियां मौजूद थी उनको कैसे डंडों से तोड़ा जा रहा था। अब बात करते हैं अक्टूबर 2025 की। अक्टूबर 2025 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP ने फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान किया। मार्च का मकसद इस्लामाबाद पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, जबकि हुकूमत ने खदशा जाहिर किया कि इस मार्च से अमन व अमान, ट्रैफिक और हसास मकामात की सिक्योरिटी मुतासर हो सकती है। बाद अज़ा मुरीद के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई। हुकूमत और पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ था कि बाज़ मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ने की कोशिश की, तशद्दुद हुआ और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जबकि बाज़ सरकारी बयानात में मुसल्लह अनासिर की मौजूदगी का भी दावा किया गया। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके कारकुनान के खिलाफ गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की गई, जिनमें मुतादिद अफराद जहाँ बहक हुए। इस वाक़े ने एक मरतबा फिर वही बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीकों के बाद सामने आता है। क्या रियासत अमन व अमान बरकरार रखने और शहरियों के हक एहतजाज के दरमियान ऐसा तवाज़ुन कायम कर पा रही है जिस पर सबका एतमाद हो? जब मुख्तलिफ सियासी, मजहबी या समाजी ग्रुप्स अपने मुतालबात लेकर सड़कों पर आते हैं, तो क्या उनके लिए बुनियादी तरजीह मुकालमा होनी चाहिए या ताकत का इस्तेमाल आखिरी रास्ता होना चाहिए? साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब गुज़िश्ता चंद बरसों में मुतादिद मरतबा इस्लामाबाद में फ़लस्तीनियों के हक में उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों में शरीक हुए। उनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर सिफारती और अखलाकी यकजहती का इज़हार करना चाहिए और शहरियों को भी इस मकसद के लिए पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। मुजाहिरों के दौरान कई मौक़े पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस ने रेड जोन और हसास इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज की, सिक्योरिटी खदशात और अमन व अमान की वजूहात का हवाला देते हुए मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका। मुख्तलिफ मौक़े पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को हिरासत में भी लिया गया, उनकी अहलिया और दीगर कारकुनान भी पुलिस कार्रवाई की जद में आए। हुकूमती मौक़िफ़ हमेशा की तरह वही रहा कि कार्रवाइयाँ किसी खास नजरिए या फ़लस्तीन के मसले की वजह से नहीं, बल्कि दारुल हुकूमत में नाफिज सिक्योरिटी ज़वाबित, रेड जोन की हिफाजत और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए की गई हैं। दूसरी जानिब सेनेटर मुश्ताक अहमद, उनके हामियों और मुतादिद मुबस्सिरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर एहतजाज पुरअमन हो तो उसका जवाब गिरफ्तारियों या ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुकालमे और आईनी तरीक़ेकार से दिया जाना चाहिए। ये वाक़या एक वसीतर सवाल को जन्म देता है कि क्या एक जमहूरी रियासत में शहरियों, सियासी रहनुमाओं या मजहबी शख्सियात को किसी बैनुल अक़वामी इंसानी मसले पर पुरअमन एहतजाज करने की अमली गुंजाइश मैसर है? और अगर रियासत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाबंदियां आयद करती है तो क्या वो पाबंदियां ज़रूरत और तनासब के असूल पर पूरी उतरती हैं? ईमान मजारी की बात करते हैं। ईमान मजारी पाकिस्तान की उन वकला और इंसानी हुकूक के कारकुनान में शुमार होती हैं जो मुख्तलिफ समाजी और आईनी मामलात पर खुलकर अपनी राय का इजहार करती रही। सच बोलना,
وہ اس ملک میں جرم ہے۔ عدالتیں تو آپ اب کہہ سکتے ہیں کہ بند ہو گئی ہیں مکمل طور پر، ادھر عدالتیں اب نہیں ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ سڑکوں پر مزاحمت والا راستہ ہے، وہی ہمیں اپنانا چاہیے۔ جہاں جہاں تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ اسی طرح کامیاب ہوئی ہیں جب عوام سڑکوں پر آئی ہے۔ انہوں نے متعدد مواقع پر جبری گمشدگیوں کے متاثرہ خاندانوں، بلوچ مظاہرین، طلباء، سیاسی کارکنان اور دیگر ایسے افراد کی قانونی معاونت کی جن کا موقف تھا کہ ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ ایمان مزاری کا بنیادی موقف ہمیشہ یہ رہا کہ آئین ہر شہری کو منصفانہ ٹرائل، آزادی اظہار، پرامن احتجاج اور قانون کے مطابق انصاف کی ضمانت دیتا ہے، اور ریاست کی تمام کارروائیاں انہی آئینی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ بطور وکیل وہ اکثر عدالتوں میں انہی آئینی نکات کی بنیاد پر مقدمات لڑتی رہی ہیں۔ عدالتیں تو آپ اب کہہ سکتے ہیں کہ بند ہو گئی ہیں مکمل طور پر، ادھر عدالتیں اب نہیں ہیں۔ دوسری جانب ریاستی اداروں نے ان کے خلاف مختلف مقدمات درج کی۔ آدھا پاکستان تو جیلوں میں بند ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہو، چاہے وہ بی وائی سی کے کارکنان ہو، جو بھی حق اور سچ کی بات کرتے ہیں وہ آج پابندِ سلاسل ہے۔ تو اگر ہم بھی جیل چلے جائیں ہمیں کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے۔ اب تو آپ نے کیونکہ اتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، یہ ایکسپیرینس سب کا ہو گیا ہے، تو ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہی کریں۔ اگر ایک وکیل یا انسانی حقوق کا کارکن ریاستی اقدامات پر سوال اٹھاتا ہے، متاثرہ افراد کی قانونی نمائندگی کرتا ہے یا اپنے موقف کے مطابق پیش کرتا ہے، تو جمہوری معاشرے میں اس اختلاف رائے کے ساتھ کس طرح نمٹا جانا چاہیے؟ کیا اس کا جواب عدالت، قانون اور مکالمہ ہونا چاہیے، یا فورس کا استعمال اور دہشت گردی کے پرچے؟ ارشد شریف صاحب صرف ایک صحافی نہیں تھے، وہ سوال کرنے کی جرت رکھنے والی آواز تھے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کون کس سے ملاقات کرنے گیا؟ مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے، اس سے نکال کے لاؤ۔ کچھ نہیں، آج 2 مہینے ہو گئے، کوئی کرپشن نہ نکلے گا۔ عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا، نہ نکلے گا۔ میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش، میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی۔ ایک ایسے تحقیقاتی صحافی جنہوں نے طاقتور حلقوں، کرپشن اور نظام کے تضادات پر سوالات اٹھائے۔ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریگ کیا جائے سیاسی معاملات میں۔ ان کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں مقدمات درج ہوئے، ایف آئی آرز قائم کی گئی۔ فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا، میں ریاست ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں قانون ہوں۔ ان پر بڑھتے دباؤ نے انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے۔ ان کے کینیا میں قتل نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمارے پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور پاکستان کے عوام ان کی موت پر انتہائی افسردہ ہیں، اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں نے کل سعودی عرب روانہ ہونے سے پہلے کینیا کے صدر سے خود بات کی۔ حکومت نے تحقیقات کا اعلان کیا، اعلیٰ سطح پر انصاف کی بات ہوئی۔ تحقیقاتی رپورٹ فوراً بھجوائیں اور ان کی جو باڈی ہے ان کی فوراً روانگی کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مگر آج بھی بہت سے سوالات جواب کے منتظر ہیں۔ ان کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کی والدہ جو اپنی زندگی کے آخری دنوں تک انصاف کی امید رکھتی رہیں، اس معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اب بھی پوچھتے ہیں کہ ارشد شریف کے ساتھ اصل میں کیا ہوا؟ یہ واقعہ صرف ایک صحافی کی موت نہیں، بلکہ آزادی صحافت، ریاستی جواب دہی اور سچ بولنے والوں کے تحفظ سے متعلق ایک گہرا قومی سوال بن چکا ہے۔ کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا، جب سوال جواب ہوئے کوئی رہ تو نہیں گیا، اکیلا کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ یہ چند واقعات ہی نہیں، ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو ریاستی طرز عمل، برداشت کے معیار، تدبر اور جمہوری رویوں اور اختلاف رائے سے نمٹنے کے طریقہ کار پر سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی منظر اس سے زیادہ علامتی ہو کہ ایک جنگی ہیرو بھی احتجاج میں کھڑا نظر آئے اور اس کے ساتھ ریاست کی جانب سے برا سلوک کیا جائے۔ میں ایئر کمانڈر سجاد حیدر ہوں، اسی لیے میں بول رہا ہوں جائیں آپ ایئر کمانڈر، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا کیا آگ نہیں لگائی ہے؟ وہ کمانڈر کو آگ لگائی ہے، آپ نے پاکستان کے ماڈل کو آگ لگوائی ہے ادھر، کس نے؟ آپ کے بدو نے، انہوں نے۔ میں نے اس ملک کو بچایا ہے۔ ایئر فورس کے ریٹائرڈ سجاد حیدر صاحب، جنہیں 1965 کی جنگ کے حوالے سے بھی یاد رکھا جاتا ہے،
اسلام آباد میں ایک احتجاج کے دوران سامنے آئے۔ ان کی موجودگی نے اس بحث کو مزید گہرا کر دیا کہ جب ریاست کے سابق اہلکار بھی کسی معاملے پر احتجاج کرے تو ان کے ساتھ ریاست کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ میں ایئر کمانڈر سجاد حیدر ہوں، اسی لیے میں بول رہا ہوں جائیں آپ ایئر کمانڈر، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے آپ نے کیا کیا آگ نہیں لگائی ہے، میں نے اس ملک کو کمانڈر کو آگ لگائی ہے، آپ نے پاکستان کے ماڈل کو آگ لگوائی ہے، ادھر کس نے؟ آپ کے بدو نے، انہوں نے، میں نے اس ملک کو بچایا ہے، بچایا آپ نے، چلے جائیں۔ احتجاج کے دوران ان کے ساتھ پولیس کی دھکم پیل اور برے سلوک نے کئی سوالات پیدا کیے۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل رہی اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اس پر ایک رد عمل دیا کہ ایک بزرگ سابق فوجی افسر کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا گیا۔ اگر ایک ایسا شخص جس نے اپنی جوانی ملک کے دفاع کے لیے وقف کی بعد ازاں بطور شہری سڑک پر آ کر اپنا موقف پیش کرنا چاہا تو کیا اس کے ساتھ بھی طاقت کا استعمال ہونا چاہیے تھا؟ میں نے اس ملک کو بچایا ہے، بچایا آپ نے، چلے جائیں۔ خواہ وہ طالب علم ہو، وکیل ہو، صحافی ہو، سابق فوجی ہو یا عام شہری، ان کے ساتھ ریاست کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جمہوریت کی اصل طاقت اسی میں ہے کہ اختلاف کو سنا جائے۔ آج یہ صرف بھارت کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کا بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ ہے۔ آج کی جین زی خاموش رہنے والی نسل نہیں، یہ سوال کرتی ہے، معلومات تلاش کرتی ہے، بیانیوں کو چیلنج کرتی ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلوں میں اپنا کردار چاہتی ہے۔ اسے صرف حکم نہیں دیا جا سکتا، اسے سنا بھی جانا پڑتا ہے۔ ریاستیں اس وقت مضبوط نہیں ہوتی جب ہر اختلاف کو سیکیورٹی مسئلہ بنا دیا جائے، بلکہ اس وقت مضبوط ہوتی ہیں جب وہ اپنے شہریوں، خاص طور پر نوجوانوں کی بات سننے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ کروڑوں لوگوں کے لیے ایک ملک کے چیف جسٹس کی جانب سے سماعت کے دوران کاکروچز اور پیراسائٹس جیسے الفاظ استعمال کیے جانے کا معاملہ، جس پر سریا کانت کو باقاعدہ وضاحت جاری کر کے یہ کہنا پڑ جائے کہ ان کا اشارہ ہندوستان کے تمام نوجوانوں کی طرف نہیں تھا اور کروڑوں نوجوانوں نے کاکروچ جنتا پارٹی ایک تحریک، ایک ڈیجیٹل موومنٹ بنا کر ایک مثبت رد عمل دے کر انہیں بتا دیا کہ وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ایک چیف جسٹس کی جانب سے بھی کروڑوں ووٹرز کی تذلیل اس وقت کی گئی جب عین 8 فروری 2024 کے الیکشن سے کچھ ہی دن قبل ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ کروڑوں لوگوں کو ڈس انفرینچائز کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کروڑوں لوگوں نے جواب انتہائی پرامن طریقے سے دیا اور ووٹ اسی پارٹی کو دیا جس کا نشان چھینا گیا تھا۔ جمہوریت کی اصل طاقت ریاست کی قوت میں نہیں، عوام ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔